دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت آیت ہے اور کتنی خوبصورت پڑھی جاتی ہے یہ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں تو اللہ نے صلاحیت رکھ دی ہے، ہدایت کا نور اس کو بنا دیا ہے، دے دیا اس کو. اب یہ جلتا تب رہے گا جب تیل اس کو باہر سے ملے گا، اور تیل اندر کی چیز نہیں ہے، وہ باہر سے ہی آتا ہے. دیکھیں وہ اس درخت سے ہی آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے مسلسل تعلق رکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا اتنا ضروری ہے. اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا اسی کا یہ چراغ جلتا رہے گا، ورنہ روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور کبھی کبھار بجھ بھی جاتی ہے. تو اور جب تیل پراپر ہوتا ہے روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور کم ہوتا ہے تو روشنی بھی کم ہوتی ہے. اب ہمارا اپنا یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم اپنے نور کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اس اللہ کے قرآن سے تعلق رکھ کے، یا پھر ہم اس کو بس ایک دفعہ جل گیا تو اس کے بعد خود ہی جلتا رہے گا ایسے چھوڑنا چاہتے ہیں. کیا ہم اس کتاب سے اور تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی انفلوئنسز نہیں ہے، نہ ویسٹ کے نہ ایسٹ کے. ہم کہتے ہیں نا بعض دفعہ ویسٹرن انفلوئنس ہے، اس انفلوئنس ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، پیور ہے. کتنی پیور چیز اللہ نے ہمیں دی ہے. اور تیل جب پیور ہوتا ہے تو روشنی کی کوالٹی بھی فرق ہوتی ہے، اور تیل اگر امپیور ہو تو پھر روشنی بھی ویسی ہی ہوتی ہے. تو جتنا انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اپنے دل کو بھی ساتھ ساتھ جیسے جیسے گرد پڑتی جاتی ہے اس کو صاف کرتا جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بس چراغ ہے جو جل رہا ہے اور ہر طرف روشنی پھیلا رہا ہے. اور اس آیت کی پلیسمنٹ آپ دیکھیں سورہ نور میں، سورت بھی نور ہے، ہماری زندگیوں کو روشن کر دینے والی. اور دیکھیں ایک جگہ اندھیرا ہوتا ہے نا کمرے میں، جو ہی آپ لائٹ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے اندھیرے کا، انسان گرتا ہے، پڑتا ہے ادھر ادھر، اور پھر کبھی کبھی کو بہت ہی زیادہ تکلیف دے، کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، زیادہ ہی بڑا بھی نقصان ہو جاتا ہے. لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے ہر چیز اب واضح ہے، اب چوٹ لگنے کا ڈر نہیں، اب گرنے کا ڈر نہیں، اب پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، کلیئر ہو گیا سب کچھ. اسی طرح جب نور نہیں ہے نا قرآن کا زندگیوں میں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہے، کیا چیز کیسی ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، اندھوں کی طرح ہے ہم. اور جب یہ نور آ جاتا ہے تو پھر ہمیں راستہ نظر آنے لگتا ہے. تو اب یہاں پہ اس کی پلیسمنٹ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے حد پڑھی زنا کی، پھر قذف کی، پھر لیان پڑھا، پھر فحاشی کی روک تھام پڑھی، پھر گھروں میں اجازت سے جانا یہ پڑھا، پھر پردے کی آیات پڑھی، محرم رشتوں کی لسٹ پڑھی، شرمگاہوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، یہ سب پڑھی، اور اچانک سے یہ آیت آ گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی درمیان میں ایک چیز مطلب احکامات آتے آتے ہی کیا ہوا، یہ کیوں آئی آیت یہاں پہ، کیا بتاتی ہے؟ کہ یاد رکھو اس چراغ کو جلائے بغیر، جب تک یہ چراغ نہیں جلے گا نا، ایمان کا نور اندر جو ہے اس کو قرآن کے اس تیل سے نہیں جلایا جائے گا، تب تک یہ احکامات میننگ لیس ہیں تمہارے لیے. تمہیں کچھ نہیں نظر آئیں گے، یہ ایسے ہی نظر آئیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے، تم ایسے ہی ان کے اوپر سے گزر جاؤ گے، جیسے پڑھتے پڑھتے چلو یہ بھی ایک آیت آئی، اس سے گزر گئے. تم کو فائدہ نظر نہیں آئے گا ان میں، اس لیے کہ تم اندھیرے میں ہو، اندر بھی اندھیرے ہیں اور باہر بھی اندھیرے. لیکن اگر تم نے یہ اندر کا مصباح جلا لیا نا، تمہارا یہ نور جل گیا،
پھر تمہیں بہت کچھ سمجھ آئے گا. پھر یہ کام کسی کے کہنے پہ نہیں تم کرو گے کہ ٹیچر نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا. پھر تم خود کرو گے. یہ دل کا معاملہ ہے، اور جس کا دل جلا ہوگا، روشن ہوگا، مصباح کی طرح ہوگا جو جلی ہوئی ہے، اس آیت کی طرح ہوگا نا، جس کا دل، جس میں رب کی عظمت کا احساس ہے، جس میں رب کی پہچان ہے، اس کے لیے یہ کہیں بھی ساری باتیں بہت آسان ہو جائیں گی. ورنہ یہ ایک ٹیکسٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عربی کے چند الفاظ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر دل روشن نہیں ہے تو پہلے اس ایمان کو جلاؤ، اس چراغ کو جلاؤ، اس شیشے کو صاف کرو اگر یہ گندا ہوا ہے. پھر بہت ڈیفرنٹ اپروچ ہوگی ان آیات کی طرف. کوئی کوشچن ہوئے تو انشاءاللہ میں آخر میں آنسر کر دوں گی اگر کوئی کنفیوژن ہوئی. آگے دیکھتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. فی بیوت، یہ جو دل ہے، یہ جو مومن جس کا دل مصباح کی طرح ہے اور نور علی نور ہے ان میں، یہ کہاں پہ ملتے ہیں؟ یہ ہیں ان گھروں میں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن کو اللہ نے اجازت دی کہ بلند کیا جائے. یہ ایسے گھروں میں پائے جاتے ہیں، یہ ان گھروں میں رہتے ہیں، یہ وہاں ہوتے ہیں جہاں وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور جہاں پہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی مسجدوں میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں. اور بھی ضروری نہیں کہ صرف مسجد، بلکہ جن گھروں میں بھی اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے یہ ان میں بھی ہوتے ہیں، یہ وہاں پائے جاتے ہیں. تو یہ کہاں آپ کو یہ ایسے لوگ ملیں گے؟ یہ یہاں ملیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اذن کیا کہ ان کو بلند کرے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ویسے ہی بلند کرنا، یعنی ان کی تعمیر کرنا، ان کو تعمیر میں پرومیننٹ کرنا، ان کو مطلب ایسی جگہ جو نمایاں ہو وہاں پہ کرنا فزیکلی، یعنی ان کو اونچی جگہ ان کو دینا، نمایاں مقام دینا. اور نمبر 2 اس کا مطلب ہے ان کی تعظیم کرنا، ان کو رسپیکٹ دے. بلند کرنا کسی کو کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کو اونچا مقام دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مقام ایک ویسے بھی فزیکل بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اونچا مقام دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا مومن، جن کے دل ایسے ہیں، ان کا مقام کریں، ان کی جگہ جہاں پہ یہ اکثر رہتے ہیں وہ جگہ ہیں جو مساجد ہیں، یا ان کے جو مکان بھی ہیں ان کے لیے، ان میں بھی اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی بھی رسپیکٹ کی جائے. یہ کیونکہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو بیوت اور مکانات کی شان یہ ہے کہ ان میں اللہ کے نام کی تسبیح کی جائے. اور صبح شام دیکھیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ان میں. کن میں؟ ان بیوت میں، صبح شام. تو مسجدوں میں تو ہوتا ہی ہے، اور میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں ایسی بھی جگہ جہاں پہ جو گھر ہیں جن میں بھی اللہ کا ذکر صبح شام کیا جائے، ان کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. جیسے جہاں پہ قرآن سیکھا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یا جہاں پہ کچھ اور سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے، جہاں یہ سارے دین کے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، صبح شام ہو رہا ہے، ایسی جگہ ان سب کے لیے تعلیم دین کا، ذکر اللہ کا، 5 وقت کی نماز کا، واعظ و نصیحت کا، وہ ایسی سارے مدارس، ایسی ساری جگہ، ایسے سارے مکانات، چاہے وہ مسجد ہوں، چاہے وہ اور دوسرے ہوں، یہاں کسی کے پرائیویٹ جگہ ہو جہاں پہ وہ دن رات اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بھی تعظیم ہے، ان کی بھی ایک عزت ہے. کیوں؟ اس لیے عزت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کوئی فانوس اور بڑے بڑے نقش و نگار کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں پہ چونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس لیے.
اس لیے اللہ کو وہ پیارے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کا مقام رکھا. دیکھیں جو چیز مثلا کوئی بھی, چاہے وہ کوئی عمارت ہے, چاہے کوئی دن ہے, چاہے کوئی ٹائم ہے, اس کی جو عزت ہوتی ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کچھ اٹیچمنٹ اللہ کے ذکر کے ساتھ یا اس کے ساتھ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ رمضان المبارک ہے, بہت زیادہ مبارک کیوں ہے وہ مہینہ, اس میں اللہ کا ذکر جتنا ہوتا ہے, اللہ کی خاطر روزہ رکھا جاتا ہے, اللہ کی خاطر راتوں کو جاگا جاتا ہے. اسی طرح بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, حرم شریف ہے, وہاں پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, ہر وقت اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے, ہر وقت لوگ آ رہے ہیں. اب یہ جو جگہ ہوتی ہیں نا, وہاں جا کے انسان کے دل کی کیفیت کیا وہی رہتی ہے جیسے گھر میں تھی؟ نہیں. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں دل کی کیفیت ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ مثلا مسجد جاتے ہیں, ابھی آپ گھر سے جیسے بھی گئے, وہاں پہ جاتے ہی ایک دم پہلے آپ نے دعا پڑھی مسجد میں انٹر ہونے کی, پھر آپ نے 2 نفل پڑھے, ایک آپ کے اوپر ہی ایک وہ طاری ہو جاتی ہے چیزیں, ایک پاکیزگی کی, ایک اس کی اللہ کی طرف دھیان ہو جاتا ہے. تو یہ جگہ ہوتی ہیں, ان کی تعظیم پھر کرنی چاہیے. تو ایک تو یعنی مراد یہ ہے کہ یہ مسجدیں ہیں جن کی تعمیر, جن کی آبادی, جن کا ادب, جن کی پاکیزگی رکھنا ضروری ہے. ان کو اللہ نے دی ہے, کیونکہ اللہ نے اجازت دی کا مطلب اللہ نے ان کو دی ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کی تعمیر کی جائے. تعمیر کیسے کی جائے گی؟ یعنی لوگ اس کے لیے شوق رکھیں کہ مساجد بنائی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر, اس کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے, اس کی رضا کے لیے ایک مسجد بنایا اللہ اس کے لیے, اسی جیسا گھر جنت میں بناتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو تعمیر کرنا مسجد کو یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. اور کعب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا, کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے نا, کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر مسجدیں میرا گھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا ہے تورات میں کہ زمین پہ جو مسجدیں ہیں وہ میرا گھر ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں نا بیت اللہ, جیسے وہ اللہ کا ویسے گھر تو نہیں ہے, اللہ نے اپنی نسبت اس کو دے دی. جو بھی باوضو میرے گھر میں میری ملاقات کے لیے آئے گا, میں اس کی عزت کروں گا. ہر اس شخص پر جس سے ملنے کے لیے کوئی اس کے گھر آئے, حق ہے کہ وہ اس کی تکریم کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات تورات میں, یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے یہ بات, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد تو میرا گھر ہے, جو وضو کر کے پاک صاف ہو کے میری مسجد میں میری ملاقات کے لیے آتا ہے, میں بھی اس کی عزت کروں گا. جیسے جس کے گھر کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ گھر والا اس کی عزت کرتا ہے نا, کہ میرے گھر آیا ملنے کے لیے, تو یہ بھی میرے گھر آئے مجھے ملنے کے, تو میں بھی ان کی تکریم کرتا ہوں. تو ایک یہ بات ہو گئی تعمیر کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ. اور اسی طرح پھر اس کی تعظیم کیسے کی جائے؟ ایک تو یہ کہ اس کے اندر صفائی ستھرائی کا, خوشبو کا, اس کا اہتمام کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ خود خوشبو لگا کے چلے جائیں, مسجد کو خوشبودار بنائیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور پاک صاف اور خوشبودار رکھی جائے. اور ابن عباس حدیث بیان فرماتے ہیں کہ تم یقیناً مسجدوں کو مزین, منقش اور رنگدار کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کیا. یعنی اب اس کے اندر فالتو اس طرح کے اسراف کرنا کہ نقش و نگار بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے, فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر و غرور نہ کرنے لگیں گے. یعنی میری مسجد تمہاری مسجد سے زیادہ اچھی, میری مسجد تمہاری سے زیادہ اچھی. ایسے نہیں کرنا چاہیے. مسجدوں کے اوپر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے, اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے, اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے قرآن سے محبت کرے, اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہیے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کریں, کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا اور ان میں برکت رکھی, وہ برکت ہے, اور ان کے رہنے والے بھی برکت ہیں, وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں. یعنی جو وہاں جاتا ہے وہ بھی برکت میں آ جاتا ہے, اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں ہیں. اور وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی اس میں آئے ہیں, جگہ میں, اللہ کے گھر میں آئے ہیں, اللہ کی حفاظت میں ہے. وہ اللہ ان کے سارے کاموں کی حفاظت کر لیتا ہے. وہ ادھر مشغول ہے مسجد میں نمازوں میں, اللہ پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہ جس شخص نے مسجد میں ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. تو مسجدوں میں جب آپ جائیں تو باتھ رومز بھی یوز کریں تو صاف ستھرے چھوڑ کے آئیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر یہ جگہ ایک بنائی گئی ہے، وہاں پہ گندگی نہ مچائیں. اپنی گھر کا گاربیج لے کے تو وہاں پہ چھوڑ کے نہ آ جائیں. اگر کچھ کھایا تو وہاں سے اٹھائیں. یہ نہیں یہ وہ پبلک پلیس ہے تو خود ہی ان کی ذمہ داری ہے، یہ یہاں کی مینجمنٹ صاف کرے نا، ہماری کیا ذمہ داری؟ نہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ سوچیں. تو اسی طرح اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی مسجد میں اپنا اونٹ ڈھونڈتا ہوا آیا، کہنے لگا کوئی ہے جو میرے سرخ اونٹ کا پتہ بتا دے. تو آپ نے فرمایا اللہ کرے کہ تجھے نہ ہی ملے، کیونکہ مسجدیں فرمایا اس کے لیے نہیں ہے، اس مطلب کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں خرید و فروخت کو، تجارت کرنے کو، وہاں اشعار کے گائے جانے سے منع فرمایا. شعر و شاعری وہاں پہ، کیونکہ شعر و شاعری بھی ایک ایسا مشغلہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے تو دور ہی ہے نا. اور خرید و فروخت، اب ہم وہاں پہ رمضان ہوتا ہے، ادھر تراویح ہو رہی ہیں، پیچھے کپڑوں کے سٹال لگے ہوئے، عورتوں کا دھیان تراویح میں نہیں ہے، کپڑے ہم جلدی خرید لیں. وہ دیکھو یہ میلے ٹھیلوں کی جگہ نہیں ہے مسجد، یہ اس کی ادب کے خلاف ہے، یہ تجارت کرنے کی جگہ نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے. یہ حد تک ہے. اسی طرح مسجد میں کوئی ہتھیار نہ نکالے، کوئی تیر کمان نہ نکالے، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے. مسجد کی تعظیم میں کیا ہے، اس کو بلند کرنے میں کیا ہے، اس کی تعظیم ہے. اور اس کی تعظیم کی میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں کہ کیا کیا ہے رسپیکٹ مسجد کی، کیا کیا رسپیکٹ ہے. صاف ستھرا رکھنا، خوشبودار رکھنا، اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ کرنا کہ جس میں اعلان ہو اپنی گمشدہ چیزوں کے، یہاں خرید و فروخت نہیں کرنی، اور اشعار وغیرہ نہیں گانے، گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرنا، وہ تو ہو گیا. مسجد میں ہتھیار نہیں نکالنے، کچا گوشت نہیں لے کر جانا وہاں پہ، کیونکہ کچا گوشت تو اس کی اسمیل ہوگی یا خون اس میں سے بہے گا. وہاں پہ حد نہیں جاری کی جانی چاہیے، وہاں پہ باتیں اور قصے کہانیاں نہیں کہے جانے چاہیے، نہ اس کو بازار بنایا جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو وہاں پہ وہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کسی کہانیاں، باتیں اور ادھر ادھر کے مسئلے یا جھگڑوں کے فیصلے کرنے کے لیے وہاں پہ، کیونکہ آوازیں بلند کرنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، یہ بھی مسجد کی ڈس ریسپیکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کا اب سے ہم سمجھ لیں کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے مسجد کی تعظیم کرنی ہے، کسی کے کہنے سے نہیں کہ وہاں پہ وہ سائن بورڈ لے کے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کہیں اوہ کھڑے میں تو اب ہم نہ کچھ کہیں. نہیں، کیپ مسجد کلین، کیپ دس کلین، ان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پہ کسی نے کنکر پھینکا. میں نے دیکھا تو حضرت عمر تھے، مجھ سے فرمانے لگے جاؤ ان دو لوگوں کو بلا کے میرے پاس لے کر. جب میں آپ کے پاس ان کو لے کر آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سے کہ تم کون ہو، یا پوچھا تم کہاں سے آئے ہو. انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ابھی سزا دیتا، اس لیے کہ تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آوازوں میں بول رہے ہو. یہ بخاری میں ہے. ایک دفعہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی کو کہ تو جانتا بھی ہے تو کہاں ہے، یعنی مسجد میں کھڑا ہو کے تو آواز اونچی کر رہا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کی تسبیح صبح شام کی جاتی ہے. لیکن یہ لوگ یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ان کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جن کے جو نور علی نور والے ہیں، جن کے دل مصباح کی طرح جل چکے ہیں، وہ چراغ والے لوگ ان کے مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور ان کے گھر بھی روشن ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے. ان کے گھر بھی نور والے ہوتے ہیں. کیسے نور والے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ گھروں میں بھی اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب ہر طرف اندھیرا ہے تو یہ اٹھے ہوئے اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جب سب سو رہے ہیں تو یہ اللہ کے آگے مناجات کر رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آسمان والے بھی
زمین والوں کو ایسے دیکھتے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے نا، اسی طرح آسمان والے زمین میں ان گھروں کو دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس طرح ان کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو. تو سوچیں کہ فرشتوں کو وہ گھر کیسے نظر آتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن گھروں میں صبح شام اس کی تسبیح ہو رہی ہے. تسبیح سے مراد تسبیح بھی ہے اور تسبیح سے مراد نماز بھی ہے، کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور صبح شام اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. اللہ کا ذکر جن گھروں میں ہو رہا ہے، یہاں اللہ کے کلام کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ سب جو جن گھروں کی یہ خاصیت ہے، وہ گھر فرشتوں کے درمیان ایسے دیکھے جاتے ہیں جیسے ہمارے لیے آسمان کے ستارے. اب بتائیں کہ ہمارے گھر کیا چمکتے ہوں گے ان کے لیے یا نہیں؟ میرا گھر کیسا ہوگا ان کی نظروں میں؟ ان کو ایسے وہاں سے لگتا ہوگا کہ اندھیروں کے اندر، جیسے ہم پلین میں جاتے ہیں نا تو نیچے کوئی لائٹیں ایسے ایسے ٹم ٹم کرتی نظر آتی ہیں، ایسے آتی ہیں، تو فرشتوں کو اس طرح کئی گھر نظر آتے ہیں. تو میرا گھر کون سا ہوگا، نور والا یا بغیر نور کے؟ ان کو یہ لائٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ ان کے لیے نور ہے. تو رات کے وقت جب بالکل اندھیرا ہو جاتا تو ان کو ایسے لگتے ہوں گے میرا گھر نظر آتا ہوگا ان گھروں میں، فجر کے وقت، تہجد کے وقت روشن ہونے والا. کیا ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں یا اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح گھر کے ایک حصے کو مسجد بنانے کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنایا ہوا تھا، تو پھر ظاہر ہے وہ گھر بھی سمجھ لیں مسجد تو اس طرح سے نہیں جیسے جہاں پہ باجماعت نماز ہوتی ہے، مگر وہ گھر کا ایک کونا یا ایک کمرہ یا ایک کوئی بھی جو جگہ آپ نے مخصوص کر لی ہے نماز کے لیے، وہ بھی ایک یعنی مسجد ہو گئی، گھر کی مسجد ہو گئی. تو وہ اس کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک حصے کو مسجد بنایا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ ہے مشرکین کی عورتیں بچے کھڑے ہو کے وہاں پہ سنتے تھے ان کا قرآن، کہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر چاہیں تو اپنے گھر کے ایک کونے کو بھی مخصوص کر لیں اس کے لیے، یہاں پہ نماز ہوا کرے. گھروں میں مسجد بنانے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ساری نمازیں تو ہم مسجد میں نہیں پڑھتے نا. ظاہر ہے جو فرض ہیں وہ تو مسجد میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو نوافل ہیں وہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں پڑھے جائیں، مردوں کے لیے بھی. اور اسی طرح ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز انسان کی اکیلی نماز پر جو وہ گھر میں یا دکان پہ پڑھتا ہے 25 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے. یہ اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے نماز کے ارادے سے چلتا ہے تو ہر ایک قدم اٹھانے پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور جب نماز پڑھ چکتا ہے پھر جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائیں رحمت کی کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اس پہ رحم کر دے. اور جب تک وہ جماعت کے انتظار میں رہتا ہے نماز کا ثواب ہی ملتا رہتا ہے اس کو. سبحان اللہ. اور جو مسجد کا پڑوسی ہوتا ہے نا، بالکل ساتھ مسجد کے قریب رہتا ہے، دار قطنی میں ہے کہ اس کی نماز مسجد کے سوا نہیں ہوتی، وہ گھر میں پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو مسجد جانا ہی جانا ہے. اور جو اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں، کون کون سی نمازیں اندھیروں میں ہوتی ہیں؟ مثلا عشاء ہے یا فجر ہے، تو خاص طور پہ مغرب بھی ہو گئی، وہ ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے، سنن میں ہے یہ کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن ان کو نور ملے گا، پورا پورا نور. لیکن جن کے دلوں میں یہاں پہ نور جل گیا، نورن علی نور ہو گئے نا، قبر میں بھی نور ہے، قبر بھی ان کی روشن اللہ تعالیٰ کر دے گا. پھر حشر کے دن تو انسان کو چاہیے ہی ہوگا نور، تو ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اتنی پیاری
سورت آگے ہم پڑھیں گے سورہ حدید، اس کے اندر جیسے نور کی بات ہے نا کہ کیسے انسان کا نور اس دن آگے آگے اس کے دوڑے گا اور وہ اسی نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کرے گا. تو نور تو چاہیے، جن کے پاس یہاں نور ہوگا پھر ہی وہاں پہ ملے گا نا. اور اگر نور ہی نہیں، اندھیروں میں یہاں پہ بھی رہتے رہے تو وہاں پہ بھی اندھیرے ہیں. عورتوں کے لیے البتہ مسجد کی نماز سے افضل گھر کی نماز ہے. گھر میں وہ نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. عورتوں کی بہترین مسجد گھر کے اندر ہے، سمجھ لیجیے. ہاں مگر ان کو منع نہیں کیا گیا مسجد جانے سے، ان کے لیے جانا جائز ہے، مگر مردوں پہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، نہ خوشبو لگا کے وہ مسجد جائیں. اور اگر کہیں مسجد ہی جگہ بن جائے بننے سنورنے کے لیے جانے کی، اور وہاں جا کے میل ملاقاتیں ٹین ایجرز کی ہو رہی ہیں، یا وہاں جا کے اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، تو اس ایسے مسجد جانے سے بہتر ہے کہ انسان گھر میں ہی پڑھ لے. یا وہاں پہ اگر بغیر بناؤ سنگار کے آپ کو جانا معیوب لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میں کتنی بری لگوں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی پڑھ لیں. پھر کیا ضرورت ہے جانے کی، گئے بھی اور گناہ بھی کمایا. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ مسلمان عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھیں، پھر وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی چلی جاتی تھی، اور بوجہ رات کے اندھیرے کے وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، اتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو لپیٹ کے آتی تھی. تو یہ بھی مسجد کی رسپیکٹ ہے کہ ہم پراپر اپنے اٹائر میں مسجد جائیں. ایسے نہیں کہ جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ویسے ہی دوپٹہ سر پہ لیا، بلکہ سر پہ بھی گھر سے لینے کی کیا ضرورت ہے. وہیں پہ جب گاڑی سے اترنے لگے تو پھر آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب سکارف کہاں ہے، اور وہاں پہ آ کے پھر آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پراپر آپ کپڑوں کا کیا کریں. کئی لوگوں نے تو پھر یہی کر لیا کہ بھئی وہاں پہ ایک باسکٹ رکھ دی جس میں ایک سکرٹ رکھ دی اور ایک حجاب رکھ دی کہ خدا کے لیے یہاں تو پہن لو. تو پھر مسجد آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں ہی پڑھ لو. اگر آنا ہے تو پھر پراپر آؤ، ورنہ پھر گھر میں پڑھ لو. اور اس کے لیے مسجد کے آداب جاننے ضروری ہیں، اور میں نے آپ کو یہ آداب کچھ بتا دی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے جو نئی نئی باتیں نکالنی ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پا لیتے، یعنی اپنی زندگی میں وہ دیکھ لیتے ان باتوں کو، تو انہیں مسجد آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے. یعنی اس زمانے میں ہی تھوڑا تھوڑا عورتوں کے اندر کچھ ایسا چینج آنا شروع ہو گیا تھا. تو اتنی بات انہوں نے اس زمانے میں فرمائی تھی. آج کے زمانے میں اگر دیکھ لیں کہ اس طرح آتی ہیں مسجدوں میں، تو بالکل ہی بین کر دیا جائے کہ نہ آئے جو ہمارے طریقے ہیں. اچھا، اب ان لوگوں کی تعریف کی گئی سبحان اللہ، جو کہ ان کو یعنی مسجد آنے سے ان کی نہ تجارتیں روکتی ہیں نہ کوئی کچھ، یعنی ان کو اتنا شوق ہے مسجدوں کا کہ وہ بزنس میں بھی ہوتے ہیں، اس ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہائے میرا بزنس کہیں چلا نہ جائے. وہ پھر بھی ان کو مسجد یعنی جیسے میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کرتی ہے. تجارت اور خرید و فروخت ان کو نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہی بھول گئے، اور نہ ہی نماز سے غافل کرتی ہے، نہ مسجد جانے سے غافل کرتی ہے. رجال، کچھ مرد، خاص طور پہ اس چیز کی طرف اشارہ آپ دیکھ لیں کہ کچھ مرد کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ مسجدوں کو آباد کرنا زیادہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کریں، مردوں سے ہوتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے وہ جائیں. خواتین بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں کہ وہ مسجد جا سکتی ہیں، لیکن اصل جو مین ڈیوٹی ہے نا وہ آدمی کی ہے. اور آج بعض جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں، حالانکہ مردوں کو زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے. تو مرد ہیں، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. بزنس کر رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے اس وقت، بھائی کیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک تو بزنس ہوتا ہے انسان کا، اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی پیمنٹ کر رہا ہے، کبھی چیزیں رکھ رہا ہے، کبھی چیزیں اٹھا رہا ہے، کبھی صفائی کر رہا ہے، کبھی اسٹور کو بند کر رہا ہے، کبھی یہ جو اس کی بتائی گئی نا تفسیر، وہ یہ بتائی گئی کہ یہ ان کے لیے جو یعنی بازار میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ آپ جب ایک بزنس کرتے ہیں، اور ایک ہے بائی، یعنی جس وقت بالکل ڈیل ہو رہی ہے، سیل ہو رہی ہے، اس وقت کوئی ڈیلنگ چل رہی ہے، ابھی سائن ہونے لگے ہیں، یا بندہ اپنا سودا لے کے کاؤنٹر پہ پہنچ گیا ہے، تو وہ اس وقت بھی غافل نہیں کرتی ان کو اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ سے،
اور نماز قائم کرنے سے ادھر اذان ہوئی، ادھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو نماز کے لیے جانا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اوہ نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ جاؤں، ابھی تو کون سا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ابھی کون سا یہ ہو رہا ہے، تو چلو یہ بزنس میری ڈیل ہو رہی ہے، اس وقت بندہ سودا لے کے میرے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے، میں اس وقت اس کو کیسے جانے دوں؟ لیکن ان کو غافل نہیں کرتی، وہ اس وقت بھی وہ چھوڑ کے اور وہ اللہ کے ذکر کے لیے اس اذان سنتے ہی چل پڑتے۔ ابن مسعود نے ایک مرتبہ تجارت پیشہ حضرات کو اذان سن کے، جو تاجر تھے ان کو اذان سن کے اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس بارے میں آیت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوداگری یا تجارت کروں، اگرچہ اس میں مجھے ہر دن 300 اشرفیاں ملتی ہوں، لیکن میں نمازوں کے وقت یہ سب چھوڑ کے ضرور چلا جاؤں گا۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنا حرام ہے، بلکہ تجارت کرنا ٹھیک ہے، سیل کرنا ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ چیزیں اگر انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ سالم بن عبداللہ نماز کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ مدینہ کے سوداگر اپنی دکانوں پہ کپڑے ڈھک کے نماز کے لیے گئے ہوئے اور کوئی بھی دکان پہ موجود نہیں، تو یہی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا میں انہی میں سے ہوں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سعودی عرب میں بھی ایسے ہوتا ہے، اوپر دکانوں میں کپڑے ڈال کے اور وہ چلے جاتے ہیں نماز کے لیے اسی وقت۔ اور اس بات کا ہمارے سلف صالحین اتنا خیال رکھتے تھے کہ ترازو اٹھایا ہوتا تھا نا، تول رہے ہوتے تھے اور اذان کان میں پڑتی تھی، ترازو وہیں رکھ دیتے تھے، مسجد کی طرف چل دیتے۔ یہ نہیں کہ چلو میں یہ سودا تو کر لوں ابھی، یہ ہے بھائی کہ اس وقت گاہک کا میں نے پھل اپنے ترازو میں ڈال لیا، یا جو بھی چیز میں وے کر رہا ہوں اس کو ڈال لیا، چلو یہ والی ٹرانزیکشن تو پوری کر لوں، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے نہیں، اذان کی آواز کان میں آ گئی، مسجد کی طرف چل پڑے۔ اتنا ان کو فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کا شوق تھا۔ تو وہ لوگ یعنی اتنا وہ اس چیز کے، ظاہر یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل اٹکا رہے اس بات پہ کہ میں نے مسجد جانا ہے نا، یہ وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر بھی فرماتے ہیں، وہ بھی بازار میں تھے، نماز کی اقامت کری گئی، مسلمانوں نے اپنی دکانیں بند کی، مسجد میں چلے گئے، اور آج یہ حال ہے، اذانیں ہوتی رہیں، ایک کیا کتنی اذانیں ہوتی ہیں، لیکن بازار ویسے یہ بات پہ مجھے اتنا دکھ ہوا اس دفعہ جب میں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، عورتیں بھی ویسے ہی گھوم رہی ہیں، دکانیں بھی ویسے ہی کھلی ہوئی ہیں، سودے بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، کوئی جیسے لگتا ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑا، جیسے ایک آواز ہے بس آئی اور ختم ہو گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ایک وہ لوگ تھے، یعنی آپ ان کی دیکھیں کہ ان کی محبت، حالانکہ یہ بڑا جو بزنس والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس وقت بزنس کی یہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت انسان کا کتنا ہوتا ہے کہ یہ والے بس میرا سودا بک جائے۔ اور وہ کیسے لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بنا کے بھیجتے تھے۔ جو پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی، وہیں ترازو کو رکھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ دوسرے کا حال یہ تھا، سبحان اللہ، اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں نا، جیسے لوہا ہوتا ہے، بہت بڑا سا لوہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ مارتے ہیں اس کے پر، تو کان میں اذان کی آواز آ گئی، تو اگر ہتھوڑا مونڈے پہ ہے، کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، تو وہیں کندھے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کے نماز کو چل دیتے۔ یہ بھی نہیں کہ چلو ایک تو ضرب لگا لوں، اٹھایا تو ہوا ہی ہے نا۔ ان کی تعریف ہے اس آیت کے اندر کہ دیکھو تجارت بھی ان کو نہیں غافل کرتی، حالانکہ تجارت ایسی چیز ہے جس میں انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے نفع ہے، اس کو یعنی اس کی ہرس ہوتی ہے نفع کی، لیکن دیکھو ان کو یہ بھی نہیں غافل کرتی۔ اور یہ تو ان کے لیے، ہم عورتوں کے لیے اس میں تو کوئی نفع بھی نہیں آ رہا ہوتا، گھر کے کام ہے مثلا۔ اب آپ بتائیں گے گھر کے کام کرتے ہوئے ہمارے لیے وہ مشغولیت ہے؟ ہم عورتیں سوچ لیں کہ اذان کی آواز کتنی دفعہ کانوں میں پڑ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں پہلے یہ کام کر لوں پھر کروں گی، پھر یہ کام کر لوں پھر پڑھوں گی، پھر یہ کام کر لوں پھر پڑھوں گی۔ ارے کرتے کرتے کیا ٹائم ہو جاتا ہے۔
اور ان کو تجارت بھی نہیں غافل کرتی. حالانکہ اگر وہ گاہک چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے واپس ہی نہ آئے, تو لاس ہو جائے گا. کتنے ذہن میں خیال آتے ہیں نا, تو لاس ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے. اذان کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی فرض تو نہیں ہے نا. ہم تو ہر چیز ماشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ فرض ہے کہ نہیں. فرض کے ہم اتنی پابندی کرتے ہیں کہ اسی وقت پڑھنا تو فرض نہیں ہے نا. 5 منٹ بعد بھی پڑھ لی تو کون سی قیامت آ جائے گی, 5 منٹ بعد پڑھ لوں گی. یہ گاہک نہ جائے, اس کا تو گاہک چلا گیا تو ہو سکتا ہے اس کو پیسے کا نقصان ہو گیا. تو ہمارے ایسے کون سے گاہک جا رہے ہوتے ہیں جو ہم گھر میں اتنی ڈیلے کرتے ہیں, ہمارے کون سے گاہک جا رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام اگر تھوڑی دیر میں بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. کوئی صفائی تھوڑی دیر میں بھی کر لی تو کیا ہو جائے گا. کپڑے پریس کر رہی ہوں تھوڑی دیر بھی رک گئی تو کیا فرق پڑے گا. لیکن دیکھیں ہمیں کتنا غافل کر دیتی ہیں اللہ کے ذکر سے, نماز سے. یہ چیزیں ان کو تجارتیں بھی غافل نہیں کیا کرتی تھی. اللہ اکبر, جن کا یہ روزگار تھا, جن کا یہ پروفٹ تھا, جن کی یہ مطلب ان کے گھر کے خرچے اس سے چلتے تھے, ہمیں شاپنگ غافل کر دیتی ہیں, گھر کے کام غافل کر دیتے ہیں, اور چیزیں غافل کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. آپ کو تو نہیں میں کہہ رہی, میں تو اپنے آپ کو ہی کہہ رہی ہوں. اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنے سے نہیں غافل کرتے. ایتاء الزکاۃ, یہ تجارت ان کو غافل نہیں کر دیتی کہ اب زکوٰۃ ہی نہیں دینی کیونکہ میرا بزنس اتنا پھیل گیا, اتنا بزنس میں مشغول رہتا ہے, زکوٰۃ کے حساب کتاب کرنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہاں زکوٰۃ کون سی ضروری ہے, اب تو کوئی بات نہیں بھی زکوٰۃ دی تو کیا ہو گیا. یہ چیزیں ان کو زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اللہ اکبر. یہ نور علی نور والے ہیں نا. اللہ, جب تو انسان کے اندر نور آ جاتا ہے پھر دیکھو ایسے اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ کہیں اس کو اللہ بھولتا ہی نہیں. چاہے وہ بازار میں کھڑا ہوا ہے, سودے کر رہا ہے, ہاں, اور بازار ایسی جگہ جو انسان کو غافل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے, جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے. وہ کیوں بازار ناپسندیدہ, کیونکہ وہاں پہ غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے نا, چیزیں ہیں, یہ ہے, انسان بالکل بھول جاتا ہے اللہ کو, اللہ کے ذکر کو. نمازیں چلی جاتی ہیں, کئی نمازیں چلی جاتی ہیں بازار میں گھومتے گھومتے, تو اللہ کو نہیں وہ جگہ پسند ہے. ہاں انسان ضرورت سے تو جائے گا مگر پسندیدہ کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن دیکھو یہ لوگ بازار میں کھڑے ہو کے بھی ان کو کوئی چیز بھلاتی نہیں ہے اللہ کی یاد. یہ صرف مسجدوں میں اللہ کو نہیں یاد کرتے جا جا کے, یا گھروں میں نہیں کر رہے, یہ بازار میں کھڑے ہو کے بھی کر رہے ہیں, اپنے کاروبار پہ کھڑے ہو کے بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ بھی نہیں ان کو بھولتی کہ ہم نے وہ بھی دینی ہے. کیوں ان کے اندر یہ چیزیں کیوں ہیں, کیسے آ گئی ان کے اندر یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا, کیسے آ گئی ان کے اندر یہ بات. اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اصل میں نا وہ ڈرتے ہیں, اتنا کچھ کر کے وہ اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں, بازاروں میں بھی اللہ کو, اپنی تجارتوں میں بھی, اپنی جابوں پہ بھی, اپنے بزنس میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نماز کو قائم بھی کرتے ہیں, نماز کے علاوہ ذکر اللہ وہ بھی کرتے ہیں, نماز بھی قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. پھر ساتھ نا ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. کس سے؟ اس دن سے جس دن دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ان کو اس دن کا ڈر رہتا ہے. جیسے سورہ مومنون میں مومنوں کی یہ بات آئی تھی نا, تو اس طرح یہ ڈرتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا, ہائے اس دن کیا بنے گا. وہ اتنا ہلاہٹ کا دن ہوگا, دل ایسے ہول رہے ہوں گے کہ تتقلبو, یعنی اس طرح ہلا دیے جائیں گے. جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا, ان کے پاس جو کھلونے ہوتے ہیں, ریٹلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس, کیسے اندھا دھند ان کو ایسے شیک کرتے جاتے ہیں, سر میں درد ہو جاتی, اتنا ہلاتے. وہ ہے تتقلب. دلوں کا حال اس دن یہ ہوگا, دل حلق میں آ رہے ہوں گے, زبانیں رول ہو گئی ہوں گی, جو نگاہیں رول ہو گئی ہوں گی, کہ انسان کی جو نگاہ ہوگی وہ منظر دیکھ رہی ہوگی کہ کہے گا کہ اب جاؤں تو جاؤں کہاں, آئین المفر, آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے.
کدھر بھاگ کے جاؤں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اتنا کچھ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. اس کے بعد بھی ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بعد کیا ضرورت ہے ڈر. وہ تب بھی ڈرتے رہتے ہیں. دیکھو اللہ کے پیارے بندوں کی جہاں صفات آتی ہیں نا، وہاں یہ ضرور بات آتی ہے کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. ورنہ وہ کہیں کہ اب ہمارے اندر کمی کیا رہ گئی ہے. مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، نیک سب لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، ذکر سے ہماری زبانیں تر رہتی ہیں، ہم تو تجارت کرتے وقت بھی نہیں چھوڑتے، ادھر اذان کی آواز آتی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اب اور کیا رہ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ جزا دے ان کو اللہ اس بہترین کی جو انہوں نے عمل کی. یعنی لی کا مطلب ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، یہ اس لیے سب کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو جزا دیتے ہیں، جو انہوں نے عمل کیے ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو قبول کر لے. یہ احسن عمل کرنے والے ہیں. ہم جب ہمیں نہیں سمجھ ہوتی دین کی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس دین کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ بس ہم نماز پڑھ لیں اور اس کے علاوہ تو کوئی اور ضرورت ہے نہیں، باقی ٹائم ہم اپنی مرضیاں کرتے رہیں. مگر یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو بازاروں تک میں اللہ کی یاد ہے. بازاروں تک میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے پھر وہ کیا بے ایمانی کر سکتا ہے، ہیرا پھیری کر سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے. تو یاد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے بس سبحان اللہ اور ساتھ ترازو الٹا تول رہی ہے. وہ دنیاوی کام میں بھی مشغول ہے تو تب بھی دیکھو اللہ کا ذکر کرے. ہم سوچتے ہیں کہ جب دنیا اور دین یہ تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، دین اور دنیا کا تعلق نہیں ہے، یہ دنیا ہی تو ہے جس بازار میں وہ کھڑے ہیں، اس میں بھی اللہ ساتھ. اللہ اکبر. اور پھر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اور زیادہ دے اپنے فضل سے. اور اللہ اس دن زیادہ دے گا جب ایک نیکی کے بدلے 10 گنا، اور 10 سے بھی کئی 70 گنا، اور 70 سے بھی کسی کو 700 گنا، اور 700 سے بھی کسی کو بے حساب دے گا. کیونکہ اللہ وہ ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ تو وہ ہے جو جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے دے. اس سے کوئی پوچھے گا اللہ تو نے اس کو کیوں اتنا دیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا بہترین جو انہوں نے عمل کیا، اور بڑھا کے اور دے گا. وہ عمل کے بدلہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے خاص فضل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو زائد ہے، جو وہ ڈیزرو نہیں، اس کی یعنی محنت کا بدلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی محنت تو اتنی تھی. یہ اللہ کی طرف سے ایڈیشنل اس کے لیے ایک ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کی نیکیوں کو. ورنہ ایک نیکی کا بدلہ ایک ہی ہونا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ 700 گنا، 70 گنا، ہر نیکی کا 10 گنا. لیکن اللہ کا فضل ہے یہ زیادہ دے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے. وہ گن کے نہیں دیتا ہماری طرح گن کے دوسرے کو، انلمیٹڈ. اور اس کے بعد 2 طرح کے لوگوں کی مثال یہاں پہ آئی ہے. دونوں کافر ہیں، اور ایک کافر وہ ہیں جو کہ کافر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی کافر ہوں جیسے عام ہوتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید منہ سے تو کلمہ پڑھتے ہوں لیکن دل کفر ہے، دل میں کفر ہے، منافقت ہے، یعنی منافق ہے، یا عملی کافر ہے، عمل میں اللہ کا کوئی حکم نہیں. زبان سے تو لا الہ الا اللہ، عمل کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اب نیکیاں تو سارے ہی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دل کی تسلی کے لیے، تو ان کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا پھر؟ ادھر چیریٹی دے دی، ادھر چادریں چڑھا دی، ادھر دیگ دے دی، ادھر یہ کر دیا، ادھر کیا ہوگا اس کا حال؟ یا تو یعنی بالکل شرکیہ قسم کے اعمال ہیں. آپ دیکھ لیں زہر ویسے ہی کھا لیں آپ رو، یا پھر زہر کو کھانے میں ملا کے کھا لیں. زہر تو زہر ہی ہے نا، وہ کھانے میں ملے گا تب بھی اس کو بھی زہر بنا دے گا، اور ویسے کھا لے گا تب بھی زہر. اسی طرح شرک کافر ویسے ہی کفر کی زندگی گزارا ہے تب بھی وہ کافر ہی ہے، اور ایک بندہ منہ سے کلمہ پڑھتا جائے ساتھ شرک کرتا جائے تو تب بھی وہ کافر ہی ہے. اس کا کلمہ تو نہیں کسی کام کا، شرک کا زہر جو ملا دیا اس میں.
تو والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کے، اعمالہم کسراب، یہ کون سے اعمال ہیں؟ نیکیاں. ان کی نیکیاں پتہ ہے کیسی ہیں؟ جیسے سراب ہو، بقیات، ایک چٹیل میدان میں، ایک میدان ہے اس میں امیجن کریں چمکتی ہوئی ریت ہے اور دور ایسے لگ رہا ہے پانی ہے، دور نظر آ رہا ہے اور سخت گرمی ہے اور چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں ہے کہیں اور. اب کیا ہوگا؟ یحسبہ الظمآن ماء، جو پیاسا ہے. اب ایک بندہ اتنی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ پانی اس کی طرف دوڑتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور وہاں پہ وہ کس کو پاتا ہے؟ اللہ کو. وہاں پہ تو اللہ ہے. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور اس کے پاس کا پورا اللہ تعالیٰ اس کو حساب دے دیتا ہے. یہ کس چیز کی مثال ہے؟ کہ ان کی نیکیوں کی. وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی نیکیاں کر لی، یہ کر لیا، ہم تو یہ کر لیتے ہیں، ہم تو وہ کر دیتے ہیں، ہم نے اس کی ہیلپ کر دی، ہم نے یہ ہسپتال بنا دیا، ہم نے فلاں چیریٹی ورک کر دیا، اس کو اتنا ڈونیشن کاٹ کے دیا، یہ کر دیا. وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری ہمیں آخرت میں بچا لیں گی، یہ ہمارے وہاں پہ کام آ جائیں گی. ہاں، یہ سراب کی طرح ان کی طرف انسان دوڑتا ہے، سوچتا ہے کہ پانی مجھے مل جائے گا، لیکن وہاں پہ پانی نہیں ہے. جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ اللہ ہے جو ان کا حساب پورا چکتا کرے گا. اب وہاں پہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ سوچیں گے ایسے ہی، آپ سر آپ کی شاید نہیں بھی مثال سمجھ آئے تو اس سے سمجھیں اس بات کو کہ جیسے کوئی اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا جاتا ہے اور ایک دن وہ سوچتا ہے کہ میرے بہت پیسے جمع ہو گئے، اور وہ نکلوانے کے لیے اس دن جاتا ہے جس دن اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں وہ پیاسا ہے نا، وہ اس کی طرف دوڑ رہا ہے کہ اب مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ کیا تھا؟ بینک والے کہتے ہیں آپ کے تو اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اب تو زیرو ہے. تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو کے وہیں گر جائے گا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو کروڑوں سوچا تھا کہ جمع ہو گئے ہیں، یہ کیا ہوا، کدھر چلا گیا میرا پیسہ. اسی طرح ان کی نیکیاں سب برباد ہو گئی. اللہ اکبر. تو وہ ان کو جو پانی نظر آ رہا ہے نا، وہ ان کی گڈ ڈیڈز ہیں، نیکیاں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ میری ہے نا نیکیاں. اب وہ پیاسے ہیں، جس وقت ان کو ضرورت ہے پانی کی وہ اس تک پہنچے ہیں، یعنی قیامت کا دن ہے، اب ان کو وہاں پہ اس وقت اپنی نیکیوں کی ضرورت ہے. وہاں پہ دیر از نتھنگ. وہ تو کیا تھا؟ وہ تو سراب تھا. وہ تو بس پانی نظر آ رہا تھا، وہ پانی حقیقت میں تھوڑی تھا. وہ تو بس نیکیاں نظر آ رہی تھی، وہ حقیقت میں تھوڑی تھی. اللہ اکبر. اب یہ وہ انسان ہے جو کافر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی تو تھی، لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے اندر بھی فطرت میں رکھی تھی، مگر وہ تیل جو دعوت حق تھا، اس سے یہ چراغ جلنے کو تیار ہی نہیں ہے. جو نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جو اس تیل سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اب اس میں نمائشی نیکیاں بھی آ سکتی ہیں. وہ لوگ بھی جو منافق ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور بس اس کے بعد نمائشی سی نیکیاں کر لیتے ہیں کہ ایسے بس لوگوں کے اندر یہ ہو کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بھی بڑے نیک ہیں، دکھاوے کے لیے کر لیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نیکیاں کام آ جانی آخرت میں. آخرت میں تو یہ سراب ہے. اور سراب نا دھوکا ہوتا ہے، دھوکا، بے حقیقت چیز ہوتی ہے. سراب از ڈسپشن. انسان سمجھتا کچھ ہے اور وہ نکلتا کچھ اور ہے. اسی طرح آپ نوٹ کریں، انسان اس زندگی میں سوچتا ہے اللہ اکبر میں یہ جمع کر لوں گا، میرا اتنا بڑا کیریئر ہو جائے گا، میں یہ بنا لوں گا، میرا گھر ہو جائے گا، میرا ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پھر بچے ہیں، یہ ہیں، پھر ان کی تربیت اور ان کو بڑا کرنا، اور پھر ان کے ساتھ، اور یہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی بنتا جا رہا ہوں، اور اب بس میرے پاس سب کچھ ہو گیا اور میں بہت سکسیسفل ہو گیا ہوں. وہ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس میں کمپلیٹ ہوں بس. اور ایک دن موت آ جاتی ہے تو کیا وہ مکان اور وہ سب چیزیں، وہ تو سراب تھا جن کے پیچھے وہ بھاگتا گیا.
اور جب اس کو سب سے زیادہ پیاس لگی ہے، اب آخرت میں اس کو ضرورت ہے، تو کہاں گئے وہ مکان، اور کہاں گئی وہ چیزیں، اور کہاں گئے وہ اولاد، اور کہاں گیا وہ پیسہ، اور کیا کدھر رہ گیا؟ وہ تو بے حقیقت تھا سب. تم جس کو جو سمجھے تھے وہ نہیں تھا. تم نے یہاں کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. اور یہاں پہ کون ہے تمہارے سامنے؟ ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گئے. آپ ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہو، وہ تو نہیں ہے. اللہ ہے یہاں پہ جو تمہارا حساب لینے کے لیے. اب وہ حساب دے گا پورا پورا، یعنی جیسا تم نے عمل کیا ویسا ہی ملے گا. تم نے یہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو یہاں پہ کیا ملے گا آخرت میں؟ وہ وہی دے گا جو تم اپنے لیے کمائی کر کے بھیجتے رہے. اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد لینے والا حساب. اللہ کو دیر نہیں لگتی حساب لینے میں. اللہ کے پاس دیکھیں، یہ تو بات ہے کہ انسان یہی بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو میں ڈیزرو کرتی ہوں نا وہ نہ مجھے ملے. اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے ہاں سے عطا فرمانا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی جنت ڈیزرو نہیں کرتا. اگر اللہ نے اس دن عدل کر لیا نا ہمارے ساتھ، عدل انصاف بالکل، اور جیسا ہم نے کیا ویسا دے دیا نا، تو ہم تو مارے گئے. وہ رحم کر دے تو تب ہم بچ سکتے ہیں. اب دوسری مثال ہے اندھیروں پہ اندھیرے کی، اندھیروں پہ اندھیرے کی. یعنی پہلے نور نہ نور تھا نا، یہ ظلمات نہ ظلمات ہے. ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک کے بعد ایک ظلمت، ایک کے بعد ایک ظلمت. کیا او کا ظلمات، یہ بھی کافر کے اعمال کی مثال ہے. یا پہلی مثال کس کی دی تھی؟ پانی کی. اب دوسری مثال اندھیروں کی. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا منافق کے لیے مثال ایک وہ اس کی بارش کی دی، پھر وہ پہلے آگ کی دی پھر بارش کی دی. اسی طرح یہاں پہ کافر کے اعمال کی مثال ان دونوں چیزوں سے، سراب اور ظلمت سے دی جا رہی ہے. او کو ظلمات، یہاں مانند اندھیروں کے، فی بحرین سمندر میں. اب پتہ ہے اندھیرے اور جگہ بھی اندھیرے ہوتے ہیں، لیکن جو سمندر میں لجین گہرے نیچے بالکل سمندر کا اندھیرا ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ اندھیرا ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے. اور یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، وہ ایسا اندھیرا ہے کہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو ایک لہر، پھر اس کے اوپر دوسری لہر، پھر اس کے اوپر بادل. یعنی لہروں پہ لہریں ہیں، لہروں پہ لہریں. آپ کو پتا ہے پہلے لوگوں کو نہیں یہ پتا تھا کہ نیچے بھی لہریں ہوتی ہیں. وہ سمجھتے تھے اوپر اوپر لہریں ہوتی ہیں، سمندر کے نیچے لہریں نہیں، ویوز نہیں بنتی. پھر جو ایک بندے نے جس نے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ نیچے بھی ویوز ہوتی ہیں، وہ تو قرآن کی یہ بات کو سن کے حیران ہو گیا کہ کیسے ہے کہ قرآن میں کہا گیا اوپر بھی لہریں اور نیچے بھی لہریں چل رہی ہیں. کرنٹ آف واٹر نیچے بھی ہوتا ہے. اب وہ دیکھیں اس مثال کو کہ اندھیرے ہیں سمندر میں، اور وہ کیسے اندھیرے ہیں کہ سمندر اتنا گہرا ہے. وہ پتہ کچھ پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے فیٹ ڈیپ جا کے سمندر کے اندر، وہاں پہ تو بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی روشنی ہی پہنچتی. ذرا بالکل ڈیپ سی میں آپ چلے جائیں نا. اور پھر اس کو وہاں پہ بھی کیا ہے، ایک کے اوپر ایک موج ہے، اور موج کے اوپر موج. چلو اس کے اوپر سے شاید کوئی سورج آ جاتا ہے، لیکن اوپر بھی بادل ہے تو پھر سورج بھی نہیں پڑ رہا. تو ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیروں میں ان میں سے بعض کے اوپر، یعنی بادلوں کی تاریکی، سمندر کی گہرائی، رات کی تاریکی، سب اندھیرے مل گئے. کیسا گہرا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکال کے دیکھتا ہے نا تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. یہ جو کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، جس نے ان کو اندر نور رکھا تھا وہ اس سے بھی کٹ گئے، اندھیروں میں چلے گئے. ہم تو اس کو روشن خیال کرتے ہیں نا، جو جتنا زیادہ اندھیرے میں ہوتا ہے، غفلت کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، یہ سب اندھیرے ہیں. دیز آر ڈارکنیسز. شکوک و شبہات کے اندھیرے، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے پتہ نہیں، ایمان اندر ہے ہی نہیں ہے نا، شک ہے. نور فطرت اللہ نے ڈالا تھا، لیکن اس نے اندھیروں میں رہنا پسند کیا. اندھیرے بہت طرح کے ہوتے ہیں، پتہ ہے نور تو ایک ہے نا، لیکن اندھیرے بہت طرح کے ہیں. کہیں خواہشات کا،
کئی لا علمیوں کا، کہیں کلچر کا، کہیں کتنی سارے اندھیرے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ایسے آدمی کو دکھایا گیا ہے جو کہ ڈراؤن ہے اندھیروں میں، اور اتنا اندھیرے میں ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا. یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا اب کہ میں کون ہوں. اپنی پہچان بھی کھو دی ہے. اپنے رب کو کیا پہچانے گا جس کو اپنا بھی نہیں پتا رہ گیا. انسان کتنا بھی اندھا ہو جائے لیکن اپنا خود اس کو پتا ہوتا ہے، مگر یہ اتنے اندھیروں میں چلا گیا کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا. ہاتھ کو قریب کرتا ہے نا، اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. سوچے کتنی ڈارکنیس میں ہوگا. ہاتھ کی بات اس لیے کہ ہاتھ کو پکڑ کے بھی آپ آنکھوں کے سامنے کھڑا کر سکتے، دیکھ سکتے، مگر وہ اس کو بھی نہیں دیکھ پا رہا. اللہ اکبر. ابھی اس تاریکی میں، اتنی ڈیپتھ میں، اتنی سیاہی میں رہنے کو پسند کیا، اور اتنا یہ گم ہو گیا ہے ان کے اندر کہ اب اس کو اپنا آپ بھی نہیں پتا ہے. دیکھیے نا کتنا گہرا اندھیرا. مومن کے لیے نور پہ نور تھا. اس کا نہ کوئی قرآن سے تعلق ہے، نہ اس کو کوئی ماحول بھی ایسا کوئی ملا ہے، ماحول بھی اس کا برا ہے، نہ اس کو کوئی توفیق ہوئی. نور پانے کے لیے تو اللہ کی طرف جانا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، طلب چاہیے. مجھے چاہیے اللہ، میں اس کی محتاج ہوں. اللہ میرے پاس عقل نہیں ہے، میرے پاس سمجھ نہیں ہے، اللہ تو علیم ہے، تو مجھے راہ دکھا، میں محتاج ہوں. یہ چیز چاہیے. انسان سبمٹ کر دے. مسلم کون ہوتا ہے ہاں جو سبمٹ کر دیتا ہے؟ کس چیز پہ سبمٹ کرتے ہیں بھائی؟ جو ہم سجدہ کر لیتے ہیں یہ سبمٹ کرنا ہے؟ نہیں، اللہ کے حکموں کے اوپر سبمٹ کرتے ہیں. اللہ تیرا یہ حکم میں نے سبمٹ کر دی، اللہ تیرا یہ فیصلہ ہے میں نے سبمٹ کر دی. یہ ہے مسلم. اور جو سمجھتا مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے کیا، میں خود ہی اتنا بہت بڑی چیز ہوں، غافل ہے، اس طرف کی سوچ ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ آیت، کبھی آپ نے اس کو یعنی ریئل لائف میں دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. ایسے لوگ آپ کو ارد گرد نظر آئیں گے جو اتنے ڈوب چکے ہیں، they have no clue کہاں جانا ہے، کوئی آخرت ہے کہ نہیں ہے، کوئی کچھ پتا نہیں ہے. اپنا آپ بھی بھلا بیٹھے، کدھر سے آئے کدھر چلے جانا ہے. اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کچھ نہیں پتا، اندھے ہو گئے ہیں. اتنے اندھے ہیں کہ اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے، یعنی اپنا آپ ہی نہیں نظر آ رہا. اللہ معاف فرمائے. اور پھر دیکھیں جب اتنے اندھیروں میں ہیں، اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہوگا. روشنی کی طلب چاہیے، روشنی جلانی ہوگی، روشنی میں آنا ہوگا. اب یہ ایسے ہو گئے اتنے اندھے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اپنی باڈی پارٹ ہی نہیں نا نظر آ رہا. اپنا آپ ہی بھول گئے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی، نہ یہ پتا چلتا ہے ہم الٹے چل رہے ہیں، نہ یہ پتا چلتا ہے ہم کتنی غفلتوں میں، احساس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ الٹی وہ جو برائیاں ہیں، وہ اندھیرے ہیں، وہی لگ رہا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، یہی ماڈرنزم ہے، یہی انلائٹمنٹ ہے، یہی سب چیزیں ہیں، یہی اچھائی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ نے اندھیروں میں جو رہتے رہے، اگر آپ ایک دم لائٹ جلا دیں تو وہ کہتے ہیں بند کرو لائٹ، بند کرو لائٹ، میری آنکھوں میں پڑ رہی. روشنیوں میں سے دور رہتے رہتے وہ اب اندھیروں کے عادی ہو گئے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ تو معاف فرما دے، جس کے لیے اللہ نہ کوئی نور کرے تو اس کو کوئی نور نہیں مل سکتا. جو اتنے اندھیروں میں، جب تک اللہ ہی نہ چاہے اور اللہ ہی نہ توفیق دے اور اللہ ہی نہ ان کو نکالے، وہ نہیں نکل سکتے. اللہ ان کو اگر ہدایت کی روشنی نہ دے، اللہ ان کو اگر ایمان کی روشنی نہ دے کسی کو، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. چاہے وہ یونیورسٹیاں کون سی میں بھی چلا جائے، آئی وی لیگ اور فلانا اور یہ، اس کے اندر جا کے ڈگریاں لے لے، کہیں نور نہیں ملے گا. نور اللہ سے مانگنے سے ملتا ہے، نور طلب کرنے سے ملتا ہے، نور تڑپ اپنے اندر پیدا کرنے سے ملتا ہے. اور بات وہ یہ نا، ہم نور سمجھتے کس کو ہے؟
ہم تو انہی چیزوں کو نور سمجھتے ہیں جو اندھیرے ہیں. اندھیرے ہیں وہ نور نہیں ہے. نور تو اللہ کے دینے سے ملتا ہے. جو اللہ کے آگے اپنا دل نہ کھول دے اور سبمٹ نہ کر دے اس کو نور کیسے ملے گا؟ اللہ تو ہمیں نور عطا فرما، نور ہدایت عطا فرما، نور ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں میں نور بھر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی بصری نورا، فی سمعی نورا، و یمینی نورا، و یساری نورا، فوقی نورا، و تحتی نورا، و امامی نورا، و خلفی نورا. اللہ نور ہی نور بھر دے. اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے گوشت پوشت میں، میرے خون میں، میرے بالوں میں، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں. پڑھ کے تو دیکھیں یہ دعا ہے کتنی خوبصورت. اللہ نور ہی نور بھر دے. کیونکہ روشنی جو نور ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جس کو وہ چاہے عطا کرے، ورنہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. کون رہنا چاہتا ہے ان اندھیروں میں؟ آج ان اندھیروں میں رہنے پہ لوگ فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے دور رکھے، اور جہالت کے اندھیروں سے، اور لا علمی کے، اور غفلتوں کے، اور ماحول کے، اور خواہشات کے اندھیروں سے ہمیں نکال لے اللہ تعالیٰ، اور نور میں لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.